دنیا جس طرح جدید دور میں داخل ہو رہی ہے، اس طرح انسانی جان کو بھی خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ آج آپ کو ایک ایسی ہی صورتحال سے متعلق بتائیں گے۔ شمالی کوریا اپنے دفاع میں اب تک کئی میزائل تجربے کر چکا ہے، جبکہ اپنی دفاعی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں شمالی کوریا کوششوں میں مصروف ہے۔ لیکن یہ کوششیں کئی طرح سے انسانوں کو ہی بھاری پڑ سکتی ہیں۔ 2022 تک شمالی کوریا 127 میزائل ٹیسٹ کر چکا ہے، جس میں سے 119 ٹیسٹ 2019 میں کیے گئے، جبکہ صرف 2022 میں ہی شمالی کوریا نے 7 میزائل ٹیسٹ کیے ہیں۔ ان میں سے کئی تجربات میں ایک بات جو کافی مشترکہ ہے وہ یہ کہ عالمی ایئر اسپیس کی خلاف ورزی سامنے آئی۔ 2017 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تھا، جب حسب معمول شمالی کوریا میزائل کا تجربہ کر رہا تھا۔ یہ تجربہ بیسک میں کیا جانا تھا، لیکن یہ میزائل جاپان کے اوپر سے اور انٹرنیشنل ایئر اسپیس سے ہوتا ہوا گیا۔ یہ صورتحال اس لیے خراب ہے کہ اگر اس انٹرنیشنل اسپیس میں کوئی جہاز سفر کر رہا ہوتا جس وقت یہ تجربہ کیا گیا، تو یہ نہ صرف ہوائی جہاز اور مسافروں کے لیے خطرناک تھا، بلکہ جاپانی عوام کے لیے بھی خطرہ پیدا کرتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ میزائل جہاز سے نہیں ٹکرا تھا، مگر میزائل کی گرمائش اور تپش سے جہاز کو نقصان پہنچتا، جو کہ ہوائی جہاز اور مسافروں کے لیے خطرناک ہوتا۔ صورتحال کب خراب ہو سکتی ہے؟ عام طور پر جب کوئی ملک میزائل کا تجربہ کرتا ہے تو تجربہ کرنے سے کچھ وقت پہلے وارننگ دیتا ہے کہ فلائٹ آپریشن اس ایئر اسپیس میں بند کیا جا سکے۔ لیکن نارتھ کوریا کا چونکہ باقی دنیا سے رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ملک میزائل تجربے کی وارننگ دیتا ہے اور نہ ہی ہوائی جہازوں کو اس حوالے سے معلومات ہوتی ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے ایڈیٹر انکت پانڈے نے BBC کو بتایا کہ شمالی کوریا کے پاس انٹرنیشنل سول ایویشن کے ڈیٹا کی رسائی ہے اور وہ بخوبی اس خطرے سے آگاہ ہے کہ میزائل تجربے سے مسافر جہازوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا اس قسم کے خطرات کو کم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ میزائل تجربہ اس مقام پر کرتے ہیں جہاں کم سے کم آبادی ہو اور جہاں ہوائی ٹریفک کی آمد بھی نہ ہونے کے برابر ہو۔ انکت پانڈے کے مطابق حفاظتی اقدامات کے باوجود انٹرنیشنل ایئر اسپیس کے آس پاس میزائل تجربے حادثے کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ ایڈیٹر کی جانب سے ممکنہ 2 خطروں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ پہلا یہ کہ میزائل مختص راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے انٹرنیشنل ایئر اسپیس میں بھی آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میزائل ایئر اسپیس میں ہی تباہ ہو سکتا ہے، اور اس ایئر اسپیس میں تباہ شدہ میزائل کا دھواں، تپش اور گیسز موجود ہو سکتی ہیں جو کہ نقصان دہ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ ایئر اسپیس میں میزائل کے تباہ ہونے سے پائلٹ کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اور خود ہوائی جہاز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کمرشل فلائٹس کے احتیاطی تدابیر کمرشل ایئر لائنز خود بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرتی ہیں۔ ایویشن کے تجزیہ کار ایلس ٹیلز بتاتے ہیں کچھ ایئر لائنز پہلے ہی خطرے کو بھانپ لیتی ہیں، یعنی پائلٹس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ ہی فاصلے پر میزائل تجربہ کیا گیا ہے تو وہ فوراً اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں اور ایویشن حکام کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ ایئر فرانس کی جانب سے شمالی کوریا کے آس پاس کے ایئر اسپیسز کو نو فلائی زون قرار دیتے ہوئے سفری راستے استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ دراصل یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ایئر فرانس کا ایک ایئر کرافٹ شمالی کوریا کے میزائل تجربے سے محض 100 کلومیٹر دور تھا۔